جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ دوسرا سوال، ہم نماز جنازہ کس پر پڑھیں؟ تیسرا سوال، نماز جنازہ کب پڑھیں؟ چوتھا سوال، ہم نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ اور پانچواں سوال، ہم نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ میرے بھائیوں، یہ 5 سوال اپنے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ العزیز یہ نماز جنازہ کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو نماز جنازہ ہم کیوں پڑھیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات، کہ جو آدمی کوئی مسلمان کسی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ وہ جنازے کی نماز پڑھ لیا تو اس کے لیے 1 قیرات ہے۔ ومن شہدہ، اور جو جنازے میں شریک ہوا جنازے کی نماز بھی پڑھا، حتی یدفن، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا، یعنی دفن کے حالت تک موجود رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلہ القیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قیل وما القیراتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مثل جبل العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے مثل نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیو اب دیکھو، ایک جنازے میں شرکت کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مشکل سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ پہاڑ کے برابر، اور ایک پہاڑ نہیں 2 بڑے پہاڑ کے برابر، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، ایک نیکی کا کام ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے اوپر 3 صف کے لوگ نماز جنازہ پڑھے، 3 صف کے لوگ، تو ایسے لوگوں کی دعا اس میت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقہ سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من 40 مؤمن یستغفرون لمؤمن الا شفعهم اللہ فیہ، کہ جب کوئی 40 آدمی 40 مومن، اب ظاہر سی بات ہے وہ ہماری طرح مومن نہیں ہوں گے کہ نماز چھوڑ کر کے غائب ہوں، جھوٹ بولتے رہیں، وہ سچے پکے مومن جو حقیقی مومن ہو، جو سچے مومن ہو، اگر 40 مومن کسی مومن کے لیے استغفار کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 40 لوگوں کے مومن کے لیے استغفار کرنا ان کے لیے بخشش کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث، کہ کوئی بھی آدمی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے لوگ پڑھے لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ایسے میت کے لیے ان 40 لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی میت پر، کسی مسلم میت پر، امت من المسلمین یبلغون 100، مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، 100 تک پہنچ جائے، وہ لوگ اگر کسی مسلمان کے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا شفعوا فیہ، تو ان کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان حدیثوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں؟ ایک تو فرض کفایہ ہے، اگر تمام مسلمان نہیں پڑھیں گے تو گناہ سب کو ملے گا، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر سب لوگ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے وہ مرنے والا کوئی ہمارا عزیز ہوگا، یا آپ کا قریبی ہوگا، یا ان کا رشتہ دار ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فلاں کی مغفرت ہو جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فلاں کو معاف ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو معاف ہو جائے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہماری ہی دعا قبول فرما لے۔ دوسری بات، ان حدیثوں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کسی، ظاہر سی بات ہے آج ہمارے جنازے میں یا ہماری میت میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ یہیں پر دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ جنازے جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، راستے بدل دیتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جنازے میں شریک ہو جائے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر غور کیا جائے، اگر سوچا جائے تو ہمارے جنازوں میں، ہماری میت میں وہی لوگ جاتے ہیں جن سے ہماری دوستی ہوتی ہے، جو ہمارے پہچان کے ہوتے ہیں،
جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، تو ان حدیثوں سے یہ بات بھی سائڈ سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جو شرک نہ کرتے ہوں، جو موحد ہوں، جو ایک اللہ کے ماننے والے ہوں، کیونکہ جب ایسے لوگ ہمارے جنازے میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، ان کی دعاؤں کو میت کے حق میں قبول فرما لے گا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز جنازہ کس کے لیے پڑھیں؟ تو میرے بھائیوں، سارے مسلمانوں کے لیے، مسلمان اگر ہے تو وہ کیسا بھی مسلمان ہو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے تیز دھاردار تیر سے اپنی آتم ہتیا کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ یعنی اس آدمی نے اور وہ صحابی رہے ہوں گے، اس آدمی نے تیر کے ذریعہ سے اپنی جان کو گنوا دیا تھا، خودکشی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے بھائی کی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فانا فلا اصلی علیہ، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ ذکر ہوا، یہ باتیں پہنچی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اور صحابہ کرام کے چہرے بدلنے لگے، گویا کہ ان کے چہرے پر کراہیت کے آثار نظر آنے لگے کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ غزوہ خیبر میں شہید ہوا ہے اور نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خیانت کی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے مال میں، اللہ کے راستے میں اس نے خیانت کی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ چنانچہ ان کی جانچ لی گئی، ان کو دیکھا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز، اور دوسری روایتوں کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر جس کی قیمت صرف 2 درہم تک پہنچتی تھی، وہ چادر انہوں نے مال غنیمت سے لے لیا تھا، یا چوری کر لی تھی، یا خیانت کر لی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ایسا ہے جو بڑا گناہ کرنے والا ہے، جو بڑا گنہگار ہے، یعنی خودکشی کرنا کوئی حلال کام ہے، حرام کام ہے، بڑا گناہ کام کرنے والا اگر مر جائے تو اس پر اگر کوئی نیک آدمی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی بڑا آدمی، کوئی شریف آدمی اگر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو چلتا ہے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی، ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شریف آدمی ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو سبق ملے گا کہ ہمیں تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم خودکشی کریں گے تو اچھے لوگ تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے لوگوں کو اس برائی سے اور اس گناہ سے اور بڑے گناہ سے روکنے کے لیے اگر چاہیں تو بڑے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی نہیں پڑھی۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ کے تعلق سے اگر کوئی آدمی بہت گنہگار رہا ہو، بہت گنہگار، کتنی بدمعاشی نہ کیوں، 100 مرڈر کیوں نہ کیے ہو، لیکن اگر آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا ہو، سچا پکا مسلمان اور نمازی بن گیا ہو، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ آدمی سچا پکا مسلمان بن گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کیونکہ ایسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کر کے کہ اللہ کے نبی میں نے غلطی کی ہے اور میرے اوپر سزا نافذ ہونی چاہیے، زنا کیا ہے، رجم کر دیا گیا، موت پتھر سے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ کتنا بڑا کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گنہگار ہوں زندگی میں لیکن آخری وقت میں
اگرچہ وہ نیک بن جائے، اگرچہ توبہ اور متقی پرہیزگار بن جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے شہید کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سن لیا، یا اسی طریقہ سے بچے کے تعلق سے بھی آپ لوگوں نے سن لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کن کے لیے پڑھی جائے؟ تو بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو 4 مہینہ کے ہو گئے ہوں۔ اگر 4 مہینہ کے بعد وہ پیٹ سے ساقط ہو کے ہوتے ہیں، مس کیریج ہوتے ہیں، یعنی وہ پورا حمل نہیں ہوا، 4 مہینے کے بعد بچہ اگر ماں کی پیٹ سے اسقاط ہو گیا، تو ایسے بچے کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جان آ گئی ہے۔ اور اسی طریقہ سے شہید کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سن لیا کہ اگر وہ میدان جنگ میں ہوا تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ لیا جائے، لیکن اگرچہ نہیں پڑھے گا تو وہ نہیں پڑھیں گے تو بھی چلتا ہے۔ لیکن اگرچہ ایسے شہید جو میدان جنگ میں تو لڑے ہوں، لیکن آ کر کے گھر پہ انتقال ہوا ہو، تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ظالماً۔ آپ نے دیکھا نماز کی حالت میں غلام نے شہید کر دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے شہید کو جو کہ اپنے بستر پر اپنے گھر میں جن کا انتقال ہوا ہو، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو غسل دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ کن کے لیے پڑھا جائے گا؟ مسلمانوں کے لیے پڑھا جائے گا، ہر مسلمان کے لیے پڑھا جائے گا، وہ مسلمان کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ کیا ہو، لیکن عبرت اور سبق سکھانے کے لیے اچھے اور نیک اور شریف لوگ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو بات چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات پتہ چلتی ہے، تاکہ کوئی دوسرا اور خودکشی نہ کرے، کوئی اور گناہ کا کام نہ کرے۔ اسی طریقہ سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ وہ 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1، سورج نکلنے کے وقت، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ تو سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں صحابی رسول کہتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ان اوقات میں 3 ساعات نہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی وان نقبر موتانا، کہ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 موقعوں پر ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اور اسی طریقہ سے اپنے مردوں کو، اپنے جنازوں کو، اپنے میتوں کو قبرستان کے اندر داخل نہ کریں۔ نمبر 1، جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ وہ برابر نکل جائے۔ اسی طریقہ سے جب ظہر کا ٹائم، جب زوال کا ٹائم ہو جائے، یہاں تک کہ زوال کا وقت ختم ہو جائے، سورج زائل ہو جائے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو رک جانا چاہیے، ایسے وقت میں نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نہ مردوں کو دفنانا چاہیے۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، نماز جنازہ کہاں پڑھیں؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے 4 روایتیں ملتی ہیں۔ آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میدان میں کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نجاشی بادشاہ کا ملک حبشہ میں انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ آؤ، ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ مصلی کا لفظ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے یا جنازہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کھلے آسمان کے نیچے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ حبشہ یعنی نجاشی کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ اسی حدیث میں ایک بات اور ہے، کہتے ہیں فصففنا وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن صفوف، جیسے کہ بہت سارے موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سب درست کر لو، 3 صف ہو جائے یا 5 ہو جائے یا 7 ہو جائے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ 3 صف پڑھیں گے تو میت کے حق میں دعا کرنے والے دعا کریں گے، قبول ہوگی، لیکن صفوں کی گنتی کے تعلق سے کوئی خاص روایت نہیں ہے۔ اس روایت میں ہے، صاحب رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، وَنَحْنُ صُفُوفٌ، اور ہم کئی صف میں تھے۔ اس میں صف کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جائے تو آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ کے غائبانہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف چل رہا ہے۔
کہتے ہیں کہ لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں کہاں کہاں صحابہ کرام نے انتقال کیا، لیکن سب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نجاشی کے وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہ نجاشی اللہ کو مانتا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نماز جنازہ نہ پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، مردہ میت حاضر نہیں تھا، تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اگر سچویشن ایسا ہو جائے یا کوئی ایسا آدمی ہو، نیک ہو، شریف ہو، جس کی حقیقت میں نماز جنازہ پڑھنی، غائبانہ پڑھنی مناسب ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ جواز مل جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کھلے آسمان کے نیچے میدان میں نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام سے کہا کہ ان کا جنازہ جو مسجد میں لاؤ۔ مسجد میں لانے کے لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کو گویا کراہیت محسوس لگی، لوگوں نے انکار کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اسرع ما نسی الناس، لوگ کتنا جلدی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضہ کے دونوں بیٹے یعنی سہل اور سہیل کے نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی ہے اور لوگ بھول گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ آدمی مسجد کے اندر پڑھ سکتا ہے، اور اگر مسجد کے اندر پڑھے گا تو عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، مردوں کے پیچھے رہیں گی یا جیسا کہ ہمارے یہاں پردے کا انتظام ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ گھر پر بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معزز صحابی ہیں، ان کے بیٹے جب عمیر کا انتقال ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور ان کے بیٹے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا امید دلائی، ابو طلحہ کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر جنازے کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے والے میں صرف 3 لوگ تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ لوگ جان لیجئے، صرف 3 لوگ تھے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نمبر 2 حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نمبر 3 ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ تھیں، غالباً ام سلیم یا اور کوئی صحابیہ تھیں وہ تھیں۔ یہ 3 لوگ تھے، لیکن ان 3 لوگوں کی جو صفیں تھیں، جو حدیث کے مطابق معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ابھی نماز میں کیا ہوتا ہے، جب 2 آدمی نماز پڑھیں گے تو ایک آدمی امامت کرے گا اور جو مقتدی ہوگا وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن نماز جنازہ میں معاملہ اس سے مختلف ہے۔ نماز جنازہ میں اگرچہ مقتدی ایک ہی ہے تو وہ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اور میری اہلیہ میرے پیچھے تھیں۔ تو اگرچہ نماز جنازہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو گھر پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عورتیں پڑھ رہی ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے ہی پڑھیں گے، اور اگر ایک ہی آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ امام کے پیچھے ہی پڑھے گا۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ کے تعلق سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نماز جنازہ ہم کہاں پڑھیں گے، گھر میں بھی پڑھ سکتا آدمی۔ اسی طریقہ سے بھائی بارش ہو رہی ہے، موسم صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طریقہ سے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر حالات بالکل صحیح ہوں میرے بھائی تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ جنازے کی نماز کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے۔ تو نماز جنازہ کب پڑھیں گے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، کہاں پڑھی جائے گی یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور کیسے پڑھی جائے گی یہ آخری سوال ہے، اور اسی حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور وہ جنازہ مرد کا تھا، کسی مسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی۔
کسی نے سوال کر لیا کہ کیا جو اس طرح پڑھے ہیں کہ جب مردوں کا جنازہ تھا تو سر کے پاس نماز پڑھے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز ادا کیے، اور جب عورت کا جنازہ تھا تو بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، تو کیا یہ سنت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز جنازہ پڑھتے وقت امام جو ہے، اگر جنازہ مرد کی ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا ہے، مردہ کوئی آدمی ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور اگر اگر مردہ کوئی لیڈیز کوئی عورت ہے تو جنازہ اس کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے پڑھا جائے گا۔ نماز جنازہ کے تعلق سے یہ ایک سرسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کمپلسری ہیں۔ 4 تکبیر سے اگر کم کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز 4 تکبیر سے اگر زیادہ ہو جائے تو چلتا، لیکن اگر 4 تکبیر سے کم ہوگا تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، جیسا کہ علماء کرام کا کہنا ہے۔ اگرچہ نماز جنازہ میں امام 3 تکبیر پر اگر سلام پھیر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ فوراً اس کو خبر کر دے تاکہ وہ امام جو ہے دعا کر لے اور نماز کو پوری کر لے۔ اسی طریقہ سے جب تکبیر کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات عام ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت یا تکبیر اولیٰ کے وقت آدمی رفع الیدین کرتا ہے۔ باقی تکبیروں میں کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء رفع الیدین کے اندر ذکر کیا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جمیع تکبیرات من الجنازہ، جنازہ کے تمام تکبیروں میں، یعنی 4 مرتبہ جو راجح ہے، جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، ان 4 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اسی طریقہ سے مکحول، محمد بن سیرین، عطا بن رباح اور بڑے بڑے تابعین میں سے یا علماء سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ قائل ہیں کہ نماز جنازہ ادا کرتے وقت 4 تکبیرات میں رفع الیدین کیا جائے گا۔ ایک امام ہے، ایک عالم ہے جن کا نام ہے ابراہیم نخعی، وہی پڑھنے میں آیا کہ وہی ایک ایسے عالم ہے جن کے تعلق سے 4 تکبیروں میں رفع الیدین صحیح نہیں ہے، ایک ہی تکبیر میں۔ باقی جتنے علماء کرام کو میں نے پڑھا، علماء سلف میں سے، تابعین میں سے اور صحابی رسول جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں میں کہوں گا کہ رفع الیدین تمام تکبیرات میں کہنا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ اسی طریقہ سے نماز جنازہ میں تکبیر کہنے کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد ڈائریکٹ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھتا ہے یا کوئی من گھڑت درود پڑھتا ہے تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کیا جائے گا۔ میت کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے بہت ساری دعائیں میرے بھائیوں مشروع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اور مروی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو بڑے آسانی سے نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں امام کیا کرتا ہے، زور زور سے تکبیرات پہ زور زور سے قرات کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، زور زور سے مطلب نماز جنازہ پڑھانا صحیح ہے، لیکن سری پڑھانا یہ زیادہ بہتر ہمارے خیال سے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جہاں پر جو بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں یہ فرمایا کہ میں اس لیے پڑھایا ہوں ایسا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو چاہیے کہ دعاؤں کو یاد کر لیں، اور وہ جو دعا جو مشروع ہے، جو عام دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، وہ دعا یاد کریں۔ ایک مرتبہ بتانے سے تو ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہوتا، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ، یہ دعا تو بہت عام ہے۔ ایک اور دعا کی میں اضافت کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چاہے، کوئی امام چاہے تو میت کا نام لے کر کے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک وعائذہ من فتنة القبر ومن عذاب القبر، اللہم اغفر لہ
फ़इन्नका अंतल गफ़ूर रहीम। ये एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चाहे तो इमाम मैयत और मुर्दे के नाम लेकर के उसके लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाह ये फ़ला इब्ने फ़ला तेरे हवाले है, अब तेरे सुपुर्द हो गया है, ऐ अल्लाह तो इसको कब्र के फितने से बचा ले, ऐ अल्लाह तो इसे जहन्नम के अजाब से बचा ले, ऐ अल्लाह तो इसकी मग़फ़िरत फरमा, तू ही मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। तो ये तमाम दुआएं हैं मेरे भाइयों, ये हमने अपने कानों से सुन लिया है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे मसलों के वज़ाहत कर ले गए हों। हम इसके लिए आखिर में आप तमाम हज़रात से गुजारिश करेंगे कि जैसे कि जनाजा के ताल्लुक़ से कई किताबें हैं। नंबर 1 जनाजे के मसाइल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कैलानी की, इसको भी अपने साथ में रखिए। अल्लामा अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की सबसे मोतबर किताब अहकामुल जनाइज़ व बिदउहा, ये अरबी में तकरीबन 350 सफ़े की किताब है। आप इसको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक सल्फ़ी आलिम मौलाना रफ़ीक अहमद रईस अहमद सल्फ़ी ने इसका तर्जुमा किया है और बहुत ही शॉर्टकट में 350 सफ़े की किताब को बंदे ने 50 वर्क में 50 पेज में इसका इख्तिसार कर दिया है। ये हम और आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको अपने पास रखिए। इसी तरीक़ा से अब्दुल वली अब्दुल कवी की किताब है नमाज जनाजा, एक तहक़ीक़ी जनाजा के तहक़ीक़ी मसाइल, उनकी किताब है। ये तमाम किताबें जैसा कि अपनी ज़िंदगी के अखराजात में बहुत सारी चीज़ों को खर्च करते हैं, खरीद करके लाते हैं, आप इन किताबों को अपने घरों में रखिए। ये मसले की किताबें जब आप खुद पढ़ेंगे उसके मसलों को भी समझ में आएगा और उसके अहकामात भी मालूम होंगे, और जो दुआएं भी होंगी वो दुआएं भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमा। बारे इलाहा हम हमारे जितने करीबी, चाहे वो हमारे बाप हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे वो हमारे करीबी रिश्तेदार हों, बारे इलाहा जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं, जो कब्र की ज़िंदगी में है, बारे इलाहा तो उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे, उनकी जन्नत को, उनके कब्र को कुशादा कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके लिए आले इल्लीन में जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मेरे भाइयों, एक हदीस बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबरानी की रिवायत है कि एक मुर्दा आदमी जब वो मर जाता है तो हमारी दुआओं का बड़ा मोहताज होता है। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि एक मरने वाला मुर्दा आदमी एक डूबने वाले पानी में गोता लगाने वाले आदमी की तरह है। वो दुआ का इंतज़ार करता है, चाहे उसके बाप की तरफ से हो, चाहे उसके भाई की तरफ से हो, या उसके चचा की तरफ से हो, या उसके किसी रिश्तेदार की तरफ से हो। वो इंतज़ार करता अपने किसी करीबी रिश्तेदार की दुआ का, और जब कोई करीबी उसको रिश्तेदार उसको दुआ कर देता है तो उसको थोड़ा सुकून मिलता है, उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला से कहता है कि ये अल्लाह ये आसानी कहाँ से मिल गई? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये तेरे करीबी रिश्तेदार के दुआ करने की बरकत की वजह से है। तो मेरे भाइयों, दुनिया में हम इतने भी मस्त और मगन ना हो जाएं कि अपने आखिरत को भूल जाएं, अपने मुर्दों को भूल जाएं, अपने करीबी रिश्तेदारों को भूल जाएं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमा, अपने मुर्दों को भी अपनी दुआओं में याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, हमारे इमामैन भी मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।